गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। आज हम اردو کے جس مقبول ترین شاعر سے آپ کا تعارف کرانے جا رہے ہیں، ایک زمانے میں اس نے اپنی غزلوں سے پورے ہندوستان میں دھوم مچا دی تھی۔ اس کے سادہ لیکن پر اثر اشعار ملک کے کونے کونے میں عوام کی زبان پر تھے۔ مجلس طرب میں نامی گرامی طوائفیں اس کی غزلیں گایا کرتی تھیں اور محفلوں میں بڑے بڑے قوال اس کا کلام سنایا کرتے تھے، جسے سن کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھیں۔ اردو کے کسی بھی شاعر کو اس کی اپنی زندگی میں اتنی زبردست شہرت و مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس شاعر کا نام ہے نواب مرزا خاں داغ دہلوی، جنہیں استاد داغ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ نواب مرزا خاں داغ 25 مئی 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ چاندنی چوک کے جس کوچے میں پیدا ہوئے تھے، آج بھی وہ کوچہ استاد داغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ داغ کے والد نواب شمس الدین خاں ریاست فیروز پور جھرکا کے والی تھے۔ ایک انگریز افسر ولیم فریزر کے قتل کے الزام میں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ داغ کی والدہ وزیر بیگم نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بیٹے نواب محمد سلطان یعنی مرزا فخرو کے ساتھ نکاح کر لیا اور لال قلعے میں آ گئیں۔ اس وقت نواب مرزا بھی ان کے ساتھ لال قلعے میں شاہی خاندان کے ساتھ رہنے لگے اور شاہی خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت ہوئی۔ مرزا داغ کو بچپن سے ہی شاعری کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جب شاعری کا آغاز کیا اور میرے والد محترم جو بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد کا درجہ رکھتے تھے ان کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ شروع میں میرے کلام کی اصلاح انہوں نے خود کی اور جب میں کسی قابل ہوا تو انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر استاد ذوق کی سپرد کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری طرف سے انہوں نے استاد ذوق کو 1-2 شالہ اور کچھ اشرفیاں پیش کیں۔ اس کے بعد میں استاد ذوق کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتا تھا۔ استاد ذوق میری غزلوں کی اصلاح کرتے تھے اور یہ سلسلہ 1853 تک چلتا رہا، یعنی کہ استاد ذوق کی وفات تک۔ دلی کے لال قلعے میں شاہی خاندان میں داغ کی زندگی بہت عیش و عشرت اور خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا اور داغ کے والدہ کو بیوگی کا ستم دوبارہ سہنا پڑا۔ وہ پریشان ہو کر لال قلعہ چھوڑ کر چاندنی چوک کے پرانے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ 1857 کے عظیم سانحے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ دلی اور دلی والے تباہ ہو گئے۔ داغ نے اس سانحے پر ایک شعر آشوب لکھا ہے۔ میں ہر دوسرے تیسرے روز مرزا غالب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی، کبھی کبھی شطرنج کی بازی بھی ہوتی تھی، اور جب میں ہار جاتا تھا تو مرزا صاحب جرمانے کے طور پہ مجھ سے غزل سنانے کو کہتے تھے اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا تھا۔
1857 کے آخر میں بہت سے دلی والوں کی طرح داغ نے بھی معاش و مامن کی تلاش میں دلی چھوڑنے کی ٹھانی اور دلی چھوڑ کر وہ رامپور کے والی نواب کلب علی خاں کے مصاحبوں میں شامل ہو گئے۔ چند برس رامپور میں رہے، پھر وہاں سے حیدرآباد چلے گئے۔ حیدرآباد میں ان کی اور ان کے کلام کی بے حد قدر افزائی ہوئی۔ دراصل فراغت کے دن داغ نے یہی گزارے۔ 1835-34 سے لے کے اور 1905 تک ان کی زندگی حیات کا پیریڈ یہ ہے۔ اس درمیان میں اردو غزل بھی اپنا بدل رہی تھی، سلیقہ اور طریقہ، اور نظمیں بھی آ گئی تھیں۔ داغ کی زبان اور ان کی فکر دونوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا۔ ان کی فکر ان کے چاروں طرف جو کچھ زندگی تھی اس سے آئی تھی، زبان ان کی جو قلعہ معلیٰ کی زبان تھی اس سے انہوں نے لی تھی۔ تو اس طرح سے داغ کا یہ مزاج بنا زبان کے معنی میں، اور ان کی غزلیں ایک سے ایک ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں۔ اور خاص طریقے سے عشق و محبت کی باتیں جو علانیہ یا بہت سی باتیں لطف لینے کے لیے کہی جاتی تھی، وہ ان کی مخصوص ان کا مزاج ہے اس کا۔ اب سبب اس کا جو بھی ہو، اس وقت ان کے گانے والیاں اور گانے والے سب انہی کی غزلیں گاتے تھے۔ زبان کو ایک خاص کینڈے سے انہوں نے اپنے آپ بنایا تھا، اور وہ خاص طریقے سے رقص و سرود کی محفلوں میں ان کی غزلیں خاص طریقے سے گائی جاتی تھیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج بھی ہم لوگ ان کے اشعار کوٹ کرتے ہیں۔ 18ویں 19ویں صدی میں جو زبان جس میں ذوق اور اس غالب اور ان سے پہلے میر وغیرہ ہو چکے تھے، یہ وہ زبان تھی کہ جو داغ کو ایک طرح سے وراثت میں ملی۔ تو لہذا داغ کی زبان جو بنیادی طور پر ہے وہ دہلی کے عام بول چال کی زبان سے زیادہ قریب ہے۔ داغ کے زمانے میں بہت لوگ تھے، لیکن داغ کی نے جو زبان استعمال کی اس کا سلسلہ ملتا ہے ذوق سے اور شاہ نصیر سے اور پرانے شاعروں سے جو دلی میں تھے اور جن کا اثر بہت زیادہ تھا۔ داغ نے اس کو قبول کیا، اور پھر نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ پھر جن موضوعات کو انہوں نے لیا وہ نفسیاتی طور پر عام آدمی کی زندگی سے بہت قریب تھے، لہذا عام زبان میں ان کا اظہار بہت زیادہ یعنی قابل قبول تھا لوگوں کے لیے۔ اور زبان میں صرف زبان ہی نہیں ہے، محاورہ بھی ہوتا ہے، استعارہ بھی ہوتا ہے، تلمیحات بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اپج ہوتی ہے آدمی کی چیزوں کو قبول کرنے کی۔ داغ کی شوخی اور خوش مزاجی کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ وہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے محفل کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، اپنے پراسر اشعار سنا کر اور اپنی پرلطف باتوں سے محفل میں گلزار کھلا دیتے تھے۔ دراصل داغ باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے، لیکن ان کے مذاق کرنے کا بھی ایک معیار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے گھر کے مردانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نصیر میاں، ارے نصیر میاں! جی حضور۔ ارے بھائی کہاں تھے آپ؟ ابھی کوئی صاحب یہاں آئے تھے۔ جی ہاں، میں نے آواز تو سنی تھی، مجھے لگا آپ مردانے میں ہوں گے، ملاقات تو ہو ہی گئی ہوگی۔ آج کل آپ سمجھنے بہت لگے ہیں، جلدی سے دوڑ کے جائیے، دور نہیں گئے ہوں گے، فوراً بلا لائیے۔ جی حضور۔ سلام عرض کرتا ہوں حضرت کو۔ آئیے آئیے مرزا صاحب، آئیے۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ سے ملنے کا جی چاہا تو چلا آیا۔ یہاں آ کے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں… ارے بھائی، مجھے نماز پڑھتے دیکھ کر آپ بھاگ کیوں گئے؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، لاہور تو نہیں۔ داغ کی زندگی میں ہی ان کی غزلوں کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے کلام کی مقبولیت کے بارے میں پروفیسر انیس اشفاق فرماتے ہیں، ان کی شاعری کی خوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب ان میں بڑی برجستگی ہے اور بڑی بے ساختگی ہے اور بڑی بے باکی ہے،
لیکن آپ دیکھیں کہ غالب کے جو مختلف رنگ ہیں اس میں ایک رنگ بے ساختگی اور بے باکی اور برجستگی کا بھی ہے، تو داغ نے سیدھے سیدھے یہ برجستگی اور یہ بے ساختی اور یہ بے باکی جو ہے یہ مستعار لی غالب سے۔ تو غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں، یا یہی بے ساختگی آپ دیکھیں میر کے یہاں موجود ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، اور کتنا بے ساختہ مصرع ہے دوسرا، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ بے ساختگی اور یہ برجستگی ہماری شاعری میں بیچ میں کہیں کم ہو گئی تھی، غائب نہیں ہوئی، کیونکہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کم ہو گئی تھی۔ اس بے ساختہ پن کو، اس فوری پن کو اور اس برجستگی کو اگر کسی شاعری میں ہم غالب عنصر کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ داغ کی شاعری۔ اس لیے اس زمانے کا سامع جو ہے وہ اس شاعری کی طرف فوری طور سے راغب ہوا اور یہی ان کی مقبولیت کا سبب بنا۔ اسی سلسلے میں داغ کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر اور داغ گھر میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو دوست؟ نواب مرزا، میں کئی دن سے ایک بات اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں کہ کہوں، لیکن ہمیشہ ایک جھجک آڑے آ جاتی ہے۔ اچھا کہو، کیا بات ہے، پوچھو۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم قریبی دوست ہیں، دونوں شاعر ہیں، بارہا ایک سی زمینوں میں غزلیں کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سی زبان میں لکھتے ہیں، ایک سی زمین ہوتی ہے، ایک سے قافیے استعمال کرتے ہیں، ایک سے مضامین باندھتے ہیں اور ردیفے بھی ایک سے رکھتے ہیں، لیکن خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے کہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ تمہاری غزلوں میں جو لطف اور چٹخارا ملتا ہے وہ میری غزلوں میں نہیں؟ دوستم، یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی طوائف سے عشق کیا ہے؟ اس کے ناز و نخرے اور ظلم و ستم برداشت کیے ہیں؟ کبھی کسی طوائف کی جدائی میں بے قرار ہوئے اور تڑپے ہو؟ لا حول ولا قوت، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی، خدا بچائے ان طوائفوں کے چکر سے۔ بھائی میں تو ہمیشہ اپنی بیوی کا عاشق رہا ہوں۔ بس یہی فرق ہے مجھ میں اور آپ میں حضرت امیر مینائی۔ تو پھر بھلا ایک بیوی کے عاشق جو گھر میں بیٹھ کے غزل کرے گا، اس کی غزلوں میں یہ چٹخارے اور لطف کہاں ملے گا جو ایک طوائف کے عاشق کی غزلوں میں ملے گا؟ داغ کے بارے میں جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اگر داغ نہ ہوتے تو ہمارے ادب میں فلسفہ ہوتا، طنز و مزاح ہوتا، ہمارے یہاں بڑی شاعری ہوتی، لیکن شاید وہ عشقیہ شاعری جو داغ نے کی وہ نہ ہوتی۔ داغ ظاہر شاعر اعظم نہیں ہے، غالب اور میر نہیں ہے، لیکن ناقابل نظر انداز شاعر ہے، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اگر غزل کے طالب علم ہیں آپ، تو داغ جیسا دوسرا کوئی شاعر میری نظر میں نہیں ہے۔ جو آپ غزل، جب آپ کو اپنی کسی روحانی مسرت کے لیے آپ غزل پڑھتے ہیں تو آپ کو داغ کی غزل سنائی دیتی ہے، داغ کی غزل آپ کو مدد کرتی ہے۔ سیاہ لحاظ سے مہمان تو گیا، خاطر سیاہ لحاظ سے مہمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، خاطر سیاہ لحاظ سے مہمان
गया। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू हूँ मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं, डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं। सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं, कुछ काम का नहीं। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। देखा है बुत कदे में जो है शेख, कुछ न पूछ। देखा है बुत कदे में जो है शेख, कुछ न पूछ। देखा है बुत कदे में जो ऐ शेख, कुछ न पूछ। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया। खातिर से या लिहाज से मेहमान तो गया। होशो हवास ताबो तमा दाग जा चुके।
होशो हवास तापो तमा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। दाग दहलवी को अपनी ज़िंदगी में ही जितनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई, उतनी उनसे पहले किसी और शायर को हिस्से में नहीं आई थी। दाग दहलवी की शायरी की हिंदुस्तान भर में धूम थी। एक कोने से दूसरे कोने तक उनके मद्दाह मौजूद थे। तवाइफ़ें उनकी गज़लें गाया करती थीं और इस तरह से उनकी शोहरत चारों तरफ हो रही थी। इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि तवाइफ़ें उस ज़माने में पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनती थी। तो दाग ने जो मुआशिक़ी किए, तवाइफ़ों के साथ जो उनके रवाबित रहे, उन्हें वो ख़ुतूत भी लिखते रहे, बिलख़ुसूस मुन्नी बाई हिजाब से तो एक तवील अरसे तक उनके ताल्लुक़ रहे। ये सब पब्लिसिटी का ज़रिया बने। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर उनकी गज़लें बहुत बेहतर नहीं होती, अगर उनकी गज़लों में इतनी ताकत नहीं होती, तो वो हरगिज़ उतनी मकबूल नहीं हो सकती थी। बुनियादी चीज़ उनकी शायरी की ख़ुसूसियात और उनकी गज़ल का बोलता हुआ अंदाज़ है, जिसने दाग को दाग बनाया। सन 1905 में दाग पर फालिज का शदीद हमला हुआ और इसी आर्ज़े में वो इंतकाल फरमा गए। हैदराबाद की दरगाह यूसुफीन में उन्हें दफन किया गया, जहां उनका मज़ार आज भी मौजूद है। अल्लामा इकबाल अवाइल उम्र में दाग के शागिर्द हुए थे। जब दाग का इंतकाल हुआ, उस वक्त तक इकबाल की शायरी उरूज पर पहुंच चुकी थी और वो एक बड़े शायर के तौर पर पूरे मुल्क में अपनी वाज़ेह शनाख्त बना चुके थे। जब इकबाल को अपने उस्ताद मोहतरम की मौत की इत्तला मिली, तो उन्हें गहरा सदमा हुआ और इस सदमे का इजहार उन्होंने अपनी एक तख्लीक मरसिया दाग में किया है, जो उनके कुल्लियात में मौजूद है। इकबाल लिखते हैं, लिखी जाएंगी किताबें दिल की तफसीरें बहुत, होंगी ए ख्वाब जवानी तेरी ताबीरें बहुत, हू बहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन, मर गया नावक्फगन मारेगा दिल पर तीर कौन, अश्क के दाने ज़मीने शेर में बोता हूँ मैं, तू भी रोए खाक दहली दाग को रोता हूँ मैं। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तुम है, जोर कलम